السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناصر بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ رمضان آپ کے لیے اور کل مسلمانوں کے لیے مبارک کرے، اس کے لمحات اور اس کی گھڑیوں سے ہمیں بھرپور فیض یاب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں فرمایا ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں اور ان میں ہمارے عمل کو اللہ تعالیٰ نے، جو بھی نیک عمل ہے اسے اللہ تعالیٰ نے بڑھا چڑھا کے اپنے فضل و کرم سے اس کا اجر اور ثواب اور بدلہ صلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو خاص کیا ہے قرآن کے ساتھ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے بابرکت جس میں قرآن نازل ہوا، تو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور تلاوت کے لیے قیام ہے، یعنی آپ نفل پڑھیں اور اس میں قرآن پڑھیں، یعنی ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے۔ قیام بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، اور جب قیام میں قرآن پڑھا جائے تو وہ اور مزید جو ہے وہ سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر حفظ نہیں ہے کوئی حرج نہیں، آپ قرآن کھول کر چھوٹا قرآن لے لیں اور دیکھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے رہیں جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ جب رکوع کرنا ہو تو اس میں وہ دھاگا یا کوئی نشانی جو بھی ہو رکھ کر کسی ٹیبل وغیرہ کے اوپر قرآن رکھیں اور رکوع سجدہ کریں، پھر پڑھتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح بھی ہے۔ باقی یہ ہے کہ روزے تو خود فرض ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به لیس للہ حاجہ یدع طعامہ و شرابہ، جو آدمی روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑتا اور اسی طرح جو دھوکہ ہے، فراڈ ہے، گناہ گاری کے کام ہے، نافرمانی کے، ان سے نہیں بچتا، تو فرمایا اسے پھر کھانا پینا بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح صدقہ اس میں بہت زیادہ کرنا چاہیے، توبہ استغفار دعا کرنی چاہیے۔ اس کا جو اوقات ہے اس کو بیکار جانے سے بچانا چاہیے، 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح بھی پڑھیں، قیام اللیل، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے امام کے ساتھ شروع کیا اور امام کے ساتھ وہ مسجد سے نکلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں جو ایک رات ہے، جس رات میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس رات میں اللہ نے قرآن کو اتارا، وہ لیلۃ القدر ہے، جو آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29، ان میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ یہ کنفرم کوئی ایک نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ہر دفعہ بدل کے آتی، کبھی 21 ہوتی، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29۔ تو آپ نے فرمایا ان 5 راتوں میں ڈھونڈیں، اور اس کا فرسٹ کلاس طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے آدمی یہ اگر اللہ موقع دے تو 10 راتوں کا اعتکاف بیٹھ جائے۔ اور اعتکاف اسی لیے بیٹھا جاتا ہے کہ اس مہینے کی جو برکات ہیں اور نیکیاں اور حسنات ہیں ان کو انسان یکسو ہو کے، یکسمت ہو کے، بڑے انہماک کے ساتھ اور بڑے جو ہے وہ دلجوئی کے ساتھ اللہ سے حاصل کر سکے، اور اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ایک تو اس رات کا یہ فائدہ ہے کہ 1000 مہینہ 83 رات سے افضل عبادت، اس ایک رات کی عبادت 84 سال سے زیادہ پر فوقیت رکھتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے یہ اور پیشین گوئی دی کہ اس ایک رات کا نفل نوافل اور قیام اللیل اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تو عمل کے حساب سے۔ باقی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی راتوں کا تو وظیفہ ورد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ پڑھا کرے وظیفہ، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، یہ جو طاق 5 راتیں ہیں ان میں
بکثرت یہ پڑھا جائے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. تو یہ اس کے علاوہ جو وظیفہ ہے وہ افضل ذکر تو لا الہ الا اللہ ہے. انسان کو مشکل پڑھنا چاہیے، مکس یعنی مختلف، وہ بھی پڑھے. اور استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بڑے فضائل ہیں. عام نارمل ایام میں بھی اس کے بڑے فوائد ہیں، تو رمضان میں اور بڑھ جاتے ہیں. تو یہ انسان کو اللہ کا جو تقویٰ ہے وہ غالب آنا چاہیے. تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بھی کام نیکی کا کرے وہ اللہ کی محبت اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، اور جو بھی برائی گناہ اور جرم چھوڑے وہ اللہ کے خوف سے چھوڑے. تو یہ تقویٰ اگر پیدا ہو جاتا ہے، انسان سمجھے کہ جو رب رمضان کا ہے وہی شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ باقی مہینوں کا ہے. جیسے رمضان میں وہ کھا پی کر اللہ کی نگرانی سے روزے کو نبھاتا ہے، کمرے کے اندر اگر بند بھی ہوتا ہے تو اس کے باوجود وہ یعنی نہیں کھاتا پیتا، پیاس بھی ہوتی ہے اور ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے، کھانے پینے کے فروٹ بھی اس کی فریج میں ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے، لیکن وہ اللہ کے خوف سے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. تو اس طرح وہ باقی گناہ بھی زندگی میں 12 مہینے ایسے کرے مرتے دم تک. تو یہ ہے تقویٰ، اور یہی اصل میں اس کی ٹریننگ ہے. اور جب یہ 30 روزے ہو جائیں تو 6 شوال کے بھی رکھے. ضروری نہیں ہے کہ 1 سے لے کے 6 تک، بلکہ جہاں تک پورے مہینے میں رکھ سکتا ہے، لیکن کوشش کرے جلدی، کیونکہ موت کا پتہ نہیں. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ زندگی بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، کہ گویا کہ کبھی انسان نے روزہ نہیں چھوڑا. یہ اللہ کا فضل خاص ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی نیکی میں جو ہے بڑھ چڑھ کر ہمت کی صحت، تگ و دو، جد و جہد کی توفیق دے. السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.